حسن ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دور کے اندر آپ نے کلمہ پڑھا، آپ اسلام لائے، وہ ایسا دور تھا کہ جب اسلام کو بھی عمر کی ضرورت تھی، اور حضور نے خود حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خود رب العالمین سے دعا کی۔ جتنے بھی حضور کے غلام ہیں وہ سارے حضور کے مرید ہیں، مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ حضور کے مرید بھی ہیں، آپ حضور کی مراد بھی ہیں۔ عمر ہیں کہ جنہیں حضور نے اللہ سے مانگ کے لیا کہ یا اللہ مجھے عمر دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس حدیث کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے علمی مقام کا یہ عالم ہے کہ تمام امت کا اجماع ہے کہ آپ کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس کے بیٹے رشتے میں حضور کے چچا زاد بھائی بھی بنتے ہیں، حضرت عباس کے لخت جگر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، اور سید المفسرین ہیں جن کی ہوئی قرآن کی تفسیر کو تمام اہل الترجیح، تمام محدثین اور مفسرین اور تمام امت محمدیہ ہمیشہ ترجیح دیتی ہے، ہمیشہ مقام فوقیت اور مرتبہ دیتی ہے۔ یہ وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قال، آپ کہتے ہیں اللہم، اللہ کے محبوب فرمانے لگے آئے میرے اللہ، اعز الاسلام، اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ کس دور کی بات ہے کہ جب 40 لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، 39 لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ جب 39 لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تو اب ضرورت تھی 40ویں کی، کہ کوئی 40واں آ جائے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے، جس کی وجہ سے اسلام کو وقار ملے، جس کی وجہ سے اسلام کو مرتبہ ملے۔ اور یہ دور ایسا نہیں تھا کہ جب جیسا کہ اب لوگ کہتے ہیں لوگ اس دین سے بڑے دور ہو گئے۔ یہ جتنے بھی دین سے دور ہو گئے یہ پھر بھی اللہ کا نام لینے والے کی قدر ضرور کرتے ہیں۔ جو اللہ کا نام لیتے ہیں انہیں سلام ضرور کرتے ہیں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور ضرور کرتے ہیں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں ان پر نوٹوں کی بارشیں ضرور کرتے ہیں۔ یہ پوری رات بیٹھے رہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننے کے لیے، یہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنی محافل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سننے کے لیے۔ مگر وہ دور ایسا نہیں تھا کہ اللہ کا نام لینے والوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں، یا اللہ کا نام لینے والوں پر نوٹوں کی بارش کی جائے، یا اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے انتظار میں ساری رات بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سنا جائے، یا جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کے ہاتھ چومے جائیں، یا اس سے پیار کیا جائے، یا اس کو نذرانے دیے جائیں۔ وہ دور ایسا دور نہ تھا، وہ تو ایسا دور تھا کہ جو اللہ کا نام لیتا لوگ اس پر پتھروں کی بارش کرتے، جو اللہ کا نام لیتا لوگ اس پر تیروں کی بارش کرتے، جو اللہ کا نام لیتا لوگ اس کے خلاف تلواریں نکال لیتے اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، جو اللہ کا نام لیتا اس پر طرح کے ظلم کیے جاتے، طرح کے ستم کیے جاتے، طرح کی اسے ایذائیں سزائیں اور تکلیفیں دی جاتی۔ کسی کو گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، کسی کو کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، کسی کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے نوکیلے پتھروں کے اوپر گھسیٹا جاتا، اور کوڑے مارنے والے کوڑے مار مار کے تھک جاتے، اور کوڑے کھانے والے جو تھے ان کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی، آہدن آہدن آہدن۔ وہ زبان حال سے یہی کہتے
کہ تو ہو کہ ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جب مشرکین مکہ کے مظالم بڑھے، کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے صحابہ پہ، اور طرح طرح سے انہیں آزمایا، طرح طرح سے انہیں تکلیفیں دیں، طرح طرح سے انہیں ایذائیں دیں، طرح طرح سے انہیں سزائیں دیں، طرح طرح سے انہیں دکھ دیے، ہر طرف سے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے، اور مظلوم مسلمان جو تھے وہ ان دکھوں کے اندر، اس ظلم کی چکی کے اندر پس رہے تھے، مگر پھر بھی ان کی وفاؤں کا مرکز اور محور جو تھا وہ سیدہ آمنہ کا لال تھا، پھر بھی ان کی وفاؤں کا مرکز اور محور جو تھا وہ آپ کے اور میرے پیارے غمخوار آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تھے۔ اب وقت گزرا، حضور نے جب اپنے غلاموں کا یہ حال دیکھا کہ آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کو پکڑ کے کسی کو باندھ کے مارا جاتا ہے، کسی کو زمین پر لٹا کے مارا جاتا ہے، کسی کو کوڑوں سے مارا جاتا ہے، کسی کو کانٹے دار جھاڑیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کسی کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اور کسی کو مکے کے نکیلے پتھروں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، کسی کو کسی طرح سے سزایا جاتا ہے، کسی کو کسی طرح سے دکھ دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں، سزائیں اور تکلیفیں یہ جو میرے غلاموں پر مسلط کر دی گئی ہیں، اور انہیں طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب ایک رات مصلی بچھایا اور حضور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اور مالک کائنات کی بارگاہ میں میرے نبی نے اپنے پیارے سونے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھا لیے، اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ تو دعا حضور کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام، اے میرے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو وقار عطا فرما، اسلام کو مرتبہ عطا فرما، بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر بن الخطاب۔ یا اللہ مکے میں دو عمر ہیں، ایک ہشام کا بیٹا ابو جال ہے، ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے، جو تجھے پسند آتا ہے، جو تجھے بھاتا ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے، ان دونوں میں سے مجھے ایک عمر عطا فرما، اور اعز الاسلام، ان کی وجہ سے آئے میرے اللہ اسلام کو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ فرمایا ان کی وجہ سے اسلام کو میرے اللہ عزت عطا فرما، اعز الاسلام، یا اللہ عمر کی وجہ سے، عمر کے سبب سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب 39 لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے، 40ویں کی ضرورت تھی۔ میرے نبی نے رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، رات کے پہر میں، رات کے عالم میں، جب ہو کا عالم تھا، جب ساری دنیا سو جاتی ہے، جب ساری دنیا لمبی تان کے سو جاتی ہے، لمبی تان کے ساری دنیا جب سو جاتی ہے، دنیا کے سارے لوگ ایسا ایسا وقت آتا ہے تو سو جاتے ہیں۔ وہ میرے علاقے کے سید زادے حضرت پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کمال کی، آپ فرماتے ہیں رے رات دا جاگنا بہت اوکھا، رے رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگ دا یار راتی۔ فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے نا، ساری دنیا لمبی تان کے سو جاتی ہے، ساری دنیا، مگر کون جاگتا ہے؟ رے رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگ دا یار راتی، تے ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، ایک جاگ دا سخت بیمار راتی۔ فرمایا جنہیں یہ عشق کا روگ لگ گیا ان کی راتیں بھی جاگتے ہوئے گزرتی ہیں، اور ایک جاگ دا یار راتی، اور ایک جاگ دا چور ہے سن نتے، ایک جاگ دا پہرے دار راتی۔ وارث شاہ میاں سارے سو جاندے، اکو جاگ دا پروردگار راتی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے تو حضور مصلی بچھاتے ہیں، اپنے مالک کی بارگاہ میں ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، میرے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو مقام عطا فرما، اسلام کو مرتبہ عطا فرما۔ اور کس کے سبب سے؟ بے ابی جہل بن ہشام او بے عمر بن الخطاب، ابو جہل بن ہشام کی وجہ سے یا عمر بن خطاب کی وجہ سے، یا ہشام کے بیٹے کی وجہ سے یا خطاب کے بیٹے کی وجہ سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جو تجھے پسند آتا ہے وہ اسلام کو دے دے، جو تجھے پیارا لگتا ہے وہ اسلام کو دے دے، جو تجھے بھا جاتا ہے وہ اسلام کو دے دے، جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ اسلام کو دے دے۔ اسلام کی خدمت کے لیے جو انتخاب ہوتا ہے یہ میرے رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔
کہ اللہ جسے پسند فرماتا ہے اس کا اللہ انتخاب کرتا ہے، یا حضور جسے پسند کرتے ہیں اللہ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ادھر دعا کی میرے نبی نے، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ادھر حضور نے دعا کی تو قبولیت لینے کے لیے آ گئی، قبولیت لینے کے لیے آ گئی، در مصطفیٰ پہ، دربار مصطفیٰ پہ قبولیت نے آ کے لے لیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، اب توجہ ذرا، فَأَصْبَحَ، پھر صبح ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے گھر میں تھے، حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار لے کے حضرت زید بن ارقم کے دروازے کے اوپر کھڑے تھے اور پہرا دے رہے تھے کہ کوئی آ کر میرے محبوب کو تنگ نہ کرے، کوئی حضور کو آ کے دکھ نہ دے۔ اچھا، اب ادھر یہ دار ارقم میں تھے حضور اور حضور کے غلام، یہ سارے وہاں جمع تھے۔ ادھر دار الندوہ میں بھی ایک میٹنگ جاری تھی، دار الندوہ میں بھی ایک اجلاس جاری تھا۔ دار الندوہ میں جو اجلاس جاری تھا وہاں کون لوگ تھے؟ مکے کے سارے بڑے بڑے کافر، سارے بڑے بڑے سردار، سارے بڑے بڑے جو مشرک تھے وہ وہاں اکٹھے تھے، وہ اپنی میٹنگ کر رہے تھے۔ حضور کے غلام اپنے محبوب کی بارگاہ میں سارے ادھر حاضر تھے۔ اب ان کا ایجنڈا اور اجلاس کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ آئے دن روز بروز کوئی نہ کوئی نیا بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، روز بروز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اب ایسا کام کرو کہ اس صدا کو دبا دیا جائے، اس آواز کو دبا دیا جائے، اس آواز کو ختم کر دیا جائے، اور کوئی ایسی ترکیب بنائیں، کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ لوگ آگے مسلمان نہ ہو سکیں، کلمہ نہ پڑھ سکیں۔ کفر کی اپنی تدبیر ہے، میرے رب کی اپنی تدبیر ہے، مگر کفر کی تدبیر جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی جب میرے اللہ کی تدبیر چلتی ہے۔ جب تقدیر وارد ہو جاتی ہے نا پھر تدبیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کی منشا تو کچھ اور تھی، اللہ کو منظور تو کچھ اور تھا۔ اب اس میٹنگ میں آنے والے، اجلاس میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے سب کی ایک دوسرے کے ساتھ یہی رائے تھی کہ اب کوئی طریقہ بناؤ جی کہ جس طریقے سے اس آواز کو دبا دیا جائے، اس آواز کو ختم کر دیا جائے۔ جس طرح کفر کی تدبیریں ہوتی ہیں کہ جب اسلام کو عزت اور وقار ملتا ہے تو کفر اپنے گھروں میں بیٹھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کفر اپنے محلات میں بیٹھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ تو وہ لوگ اپنی جگہ پہ پریشان تھے۔ اب انہوں نے جب میٹنگ کی یہ ایجنڈا پیش کیا کہ ہماری میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس آواز کو دبایا جائے، تو عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں تلوار ہے، کہا یہ کام میں کروں گا۔ کہا عمر تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں بانی اسلام کا قصہ تمام کر دوں گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو لوگوں نے داد دی۔ ابو جال کہنے لگا تجھ پر یہی امید ہے۔ ابو لاب نے کہا کہ یہ تو ہی کر سکتا ہے۔ ابو بختری نے بھی تالی بجائی، وہ بھی کہنے لگا کہ ہاں ہاں یہ اگر ہو سکتا ہے تو ہی کر سکتا ہے۔ عتبہ شیبہ جو تھے انہوں نے بھی دلیری دی، انہوں نے بھی ہمت اور حوصلہ بڑھایا، کہا کہ ہاں ہم تجھ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ یہ اتنی جرت تو ہی کرے گا، اتنی دلیری اور بہادری تو ہی کرے گا۔ اب تلوار ہاتھ میں ہے تو عمر دار الندوہ سے نکلا۔ جب نکلا تو حضور کی طرف آنے لگا۔ جب وہاں سے چلا، اب چلتے چلتے سرے راہ کوئی وہ ملا جس کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا تھا، جس کے گلے میں حضور کی غلامی کا کوئی ملا۔ جب ملا تو کہا عمر تیری آنکھیں بھی لال ہیں، تیرا چہرہ بھی لال ہے، تیرے ہاتھ میں بھی ننگی تلوار ہے، تیرا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں بانی اسلام کا کام تمام کرنے کے لیے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب وہ بھی حضور کا غلام تھا۔ غلام چپ تو نہیں رہ سکتے نا جی، غلام چپ، کیونکہ عشق اپنے فیصلے آپ کرتا ہے، محبت اپنے فیصلے آپ کرتی ہے۔ یہ نہ راہ ویکھدا اس عشق دی ریت انوکھی ہے، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاندہ جھکاندا عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ اس عشق کی ریت ہی بڑی انوکھی ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ہاتھ خالی ہیں اور جو سامنے آیا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کمزور ہوں تو سامنے آنے والا جو ہے وہ طاقتور ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں غریب ہوں اور جس سے میری ٹکر ہے یہ تو بہت بڑا جگیردار ہے۔ نہ یہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، یہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، یہ آپ اپنے فیصلے کرنے میں دلیر ہوتا ہے۔
اب جب عمر کی یہ بات سنی تو کہا عمر باتیں تو بڑی کرتا ہے، پہلے اپنے گھر تو جا، اپنے گھر کی خبر تو لے۔ تو کہا کیا ہوا میرے گھر کو؟ اچانک جب یہ بات سنی خلاف توقع تو عمر چونک گیا، کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اپنے گھر کی تو خبر لے، ادھر بعد میں جانا۔ جب اتنی بات عمر نے سنی تو غصے سے بدن تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار اسی طرح لہرائی ہوئی ہے اور سیدھے اپنی بہن کے دروازے پہ۔ جب بہن کے دروازے پہ پہنچا عمر تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب قرآن کی اپنی چاشنی ہے، قرآن کی اپنی مٹھاس ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا۔ اب قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے تو عمر کو اور غصہ آیا، زور زور سے دروازے کو پیٹا، زور زور سے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے بہن بولی کون؟ کہا میں عمر ہوں، جلدی کر دروازہ کھول۔ اب جو معلم پڑھانے کے لیے آئے تھے انہیں چھپا دیا، کہا آپ چھپ جائیں، آپ ہمیں پڑھانے کے لیے آئے ہیں، آپ استاد ہیں اور استاد کی بڑی قدر ہوتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا سامنا میرے بھائی سے ہو کیونکہ وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا، آپ کو ستائے گا یا دکھ دے گا یا کوئی تکلیف دے گا۔ انہیں چھپا دیا، دروازہ کھولا، عمر نے دروازے سے اندر قدم رکھا، اپنی بہن کو پکڑ کے بہنوئی کو پکڑا اور بہنوئی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، زمین پر گرایا، پھر اوپر سے مارا، بہن آگے گئی چھڑانے کے لیے تو بہن کو بھی مارا۔ اے بہنوئی بھی لو لوہان، بہن بھی لو لوہان۔ جب بہن نے یہ دیکھا کہ ہمارا بدن سے لو بھی نچ رہا ہے اور عمر نے یہ دیکھا کہ تعجب کی بات ہے، میں ایک جھڑکی دوں، میں ایک دبکا ماروں، میں ایک غصے سے بات کروں تو یہ تو وہ بہن تھی جو میرے سامنے تھر تھر کانپتی تھی، مگر آج نہ اس کے جذبے میں کمی آئی، نہ اس کے حوصلے میں کمی آئی، نہ اس کی استقامت میں کمی آئی۔ تو بہن نے گرجدار آواز سے کہا عمر تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے علم ظلموں سے تنگ آ کر، تیرے ان ستموں سے تنگ آ کر، تیری اس سزا سے تنگ آ کر ہم کلمہ چھوڑ دیں گے؟ نہ عمر یہ بات یاد رکھنا کہ جس ماں کے دودھ کی طاقت تیری ہڈیوں میں ہے اسی ماں کے دودھ کی طاقت میری ہڈیوں میں ہے، جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے۔ رب کائنات کی عزت کی قسم ہے میں جان دے دوں گی مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گی۔ غلامان محمدی جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ کہا عمر جان تو جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ جب عمر نے یہ ذوق دیکھا، یہ جذبہ دیکھا تو پھر کہا کہ اچھا چل تو مجھے دکھا تو صحیح تو پڑھ کیا رہی تھی، تو دکھا تو صحیح تو پڑھ کیا رہی تھی۔ کہا ایسے نہیں، اسے چھونے کے لیے پاک ہونے کی ضرورت ہے، پہلے اس قابل ہو، پہلے اس اہل ہو، پھر میں تجھے پڑھ کے سناؤں گی بھی، پھر میں تجھے دکھاؤں گی بھی۔ اب عمر نے وضو کیا، اپنے بدن کو پاک کیا، پاک کرنے کے بعد پھر بیٹھ گئے، پھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع ہوگی۔ جب قرآن پڑھا جاتا رہا، یہ قرآن پڑھا ہوا، یہ قرآن پڑھا جاتا رہا اور قرآن کی آواز جب عمر کے کانوں تک آئی اور کانوں سے ہوتی ہوئی جب عمر کے دل میں اتری تو ادھر حال یہ تھا کہ قرآن کی آواز سن کر، قرآن کی تلاوت سن کر عمر کا دل لرزنے لگا، عمر کا دل تڑپنے لگا اور آنکھیں جو تھی وہ چھم چھم برسنے لگی، پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے اور کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ تو عمر کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، دل لرزنے لگا، بدن تڑپنے لگا۔ تو عمر نے کہا کہ بہن اب بس کر۔ کہا کیوں عمر، خیر ہے؟ عمر کہتا ہے مزہ بڑا آ رہا ہے، لذت بڑی آ رہی ہے، سرور بڑا آ رہا ہے، مگر کیا ہی لطف آئے گا کہ اگر اس قرآن والے کے پاس تو مجھے لے جا۔
جلدی کر ذرا، مجھے جلدی کرنا، اس قرآن والے کے پاس مجھے لے جا، صاحب قرآن کے پاس مجھے لے جا، جس محبوب پہ یہ قرآن اترا ہے اس کے در تک لے جا، اس کے گھر تک لے جا، اس محبوب کے قدموں تک مجھے لے جا۔ تو بہن نے کہا اگر ارادہ اچھا ہے تو پھر چلتے ہیں۔ عمر نے کہا کہ اب بھی کوئی تجھے شک ہے، تو چل تو صحیح، در مصطفیٰ پر لے کے تو جا، حضور کے دربار پر لے کے تو جا، حضور کے قدموں تک مجھے لے کے تو جا۔ تو بہن نے ساتھ لیا۔ اب عمر نے بہن کا دامن پکڑا، بہن نے عمر کا ہاتھ پکڑا، دونوں بہن بھائی چلے۔ جب جوڑی چلی دونوں بہن بھائیوں کی مکے کی گلیوں میں، آج مکے کے در و دیوار بھی دیکھ رہے ہیں، اوہ واہ عمر تو آیا کس کام کے لیے تھا اور تجھے ہو کیا گیا ہے؟ آیا تھا اور کام کے لیے تلوار لے کے، اب ہو تیرے ساتھ کیا گیا ہے؟ آیا کس لیے تھا اور تیرے ساتھ بن کیا گیا ہے؟ سودا لینے کے لیے گئے بازار ہم، انہی کے ہاتھوں بکے جن کے گئے خریدار ہم۔ تیرے ارادے کیا تھے اور تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اب جب دونوں چلے گھر سے نکلے، گلی میں آئے، چند قدم چلے تو پھر عمر رک گئے۔ جب رک گئے تو بہن نے کہا عمر کیا تیرا ارادہ بدل گیا، تیرا نظریہ بدل گیا، تیری سوچ بدل گئی؟ کہا نہیں، سوچ بھی نہیں بدلی، ارادہ بھی نہیں بدلا، ایسے جانے کا مزہ نہیں۔ کہا پھر کیسے جانے کا مزہ ہے؟ عمر نے کہا مزہ جانے کا تب آئے گا کہ میں کوئی ارادہ اور لے کے آیا تھا، اب جانے کا مزہ تب آئے گا ایک رسی لے لے، وہ میرے گلے میں ڈال لے، اور رسی میرے گلے میں ڈال کے رسی ہاتھ میں پکڑ کے مجھے آگے سے گھسیٹتی ہوئی لے جا اور پیچھے سے مارتی ہوئی لے جا۔ کہا عمر یہ انداز کیوں؟ کہنے لگے کہ حضور کے دربار میں جو جانا ہے، حضور کے دربار میں جو جانا ہے، آیا ساں میں نبی دے مارن کارن، ایسے نہیں، ایسے لے کے جا مجھے، اس طرح نہیں، ایسے لے کے جا۔ آیا ساں میں نبی دے مارن کارن، مینو مار دے لے چلو، مینو مار دے میرے گلے میں رسی ڈال لو اور پیچھے سے مجھے کوڑے مارو، مینو مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد ہووے، جتھے عمر سمار دے لے چلو، جتھے عمر سمار دے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، متا عمر دی عمر برباد ہووے، جتھے عمر سمار دے۔ فرمایا جہاں عمر سماری جاتی ہے، یہاں عمر بنتی ہے، متا عمر دی عمر برباد ہووے، متا عمر دی عمر برباد ہووے، جتھے عمر سمار دے لے چلو۔ مجھے اس انداز سے لے کے جاؤ، مجھے اس طریقے سے لے کے جاؤ حضور کی بارگاہ میں، حضور کے دربار میں۔ اب جب چلے تو کسی نے خبر دی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ فرمایا آنے دو۔ آقا ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب توجہ جی، وہ حدیث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام، حضور نے تو رات کو دعا مانگ دی تھی نا، آئے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر رات کو دعا ہوئی، ادھر فاصبح عمر، پھر صبح ہوئی تو عمر فقدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سویرے عمر حضور کے قدموں میں آ گئے، حضور کے یا رسول اللہ عمر آیا ہے۔ فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو، اور بولو اے سارے، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ اسے تو میں نے خدا سے مانگا تھا نا، رات کو تو خدا سے مانگا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ تو کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں تو ننگی تلوار بھی ہے اور وہ تلوار لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، تم تلوار دیکھ رہے ہو، عمر کے دل کی طرف نہیں دیکھ رہے، عمر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پلکیں راہوں پہ، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پلکیں راہوں پہ، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پہ، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک۔ وہ دار الندوہ کی میٹنگ میں بیٹھنے والا عمر اور ہے، اب ہمارے در پہ آنے والا عمر اور ہے۔ وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پہ، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا
حضرت عمر آئے تو میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا اور حضرت عمر کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا کیا عمر اب وہ وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا، آپ کے قدموں میں آ جو گیا، اب کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا دے۔ میرے پیارے نبی نے خود حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے خود بنفس نفیس مکے کی فضاؤں میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب حضرت زید بن ارقم کے گھر میں نعرہ تکبیر خود حضور نے لگایا تو صحابہ نے اتنے جوش اور جذبے سے اس کا جواب دیا کہ پورے مکے کے در و دیوار جو تھے وہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنے لگے، مکے کی وادیاں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنے لگی۔ آج یوں لگتا تھا مکے کا ایک ایک پتھر اللہ اکبر کہہ رہا، مکے کی ایک ایک وادی اللہ اکبر کہہ رہی ہے، مکے کے در و دیوار بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ آج پورے کفر کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ آیا عمر تے ٹوٹ گئی کمر کفر دی، آیا عمر تے ٹوٹ گئی کمر تے سمجھ دیو نا کنوں آندے لک، جدہ لک ٹوٹ جائے کچھ کچھ رہ جاندہ ہے۔ حضرت عمر کے آنے سے ہی کفر کا لک ٹوٹ گیا تھا۔ آیا عمر تے ٹوٹ گئی کمر کفر دی تے کیتی شرک دی عمر تباہی، جنہ عمر وچ عمر نو نہیں منیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جنہ عمر وچ عمر نو نہیں منیا انہاں پٹ دیا عمر وجائی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ حضرت عمر کا اعزاز ہے کہ آپ کے آنے پر میرے نبی نے نعرہ تکبیر لگایا اور صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا لگائی اور جواب دیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دے میں جاؤں۔ فرمایا عمر تجھے رب سے مانگ کے لیا ہے، ابھی تو آیا ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ذرا ٹھہر جا۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اب کروں کیا، اب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں، آپ نے مجھے رب سے مانگ کے لیا، میں آ گیا، کیا میرے آنے سے تبدیلی نہ آئے؟ اب دیکھو تبدیلی کیسے آتی ہے، جیسے یہ لوگ تبدیلی لا رہے ہیں ایسے تبدیلی نہیں آتی، کفر کے آگے لیٹنے سے تبدیلی نہیں آتی۔ سمجھ آ گئی؟ کرتارپور بارڈر کھولنے سے تبدیلی نہیں آتی، اسلام آباد میں ہندوؤں کا مندر بنانے سے تبدیلی نہیں آتی، اقوام متحدہ میں ہاتھ جوڑ کے خیرات اور بھیک مانگنے سے تبدیلی نہیں آتی، کفر کے آگے لیٹ جانے سے تبدیلی نہیں آتی، کفر کے آگے سر جھکا لینے سے تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی جب بھی آتی ہے کفر کو للکارنے سے آتی ہے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے آتی ہے، کفر کو للکارنے سے آتی ہے، کفر کو جھنجھوڑنے سے آتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سونیا مجھے مانگ کے لیا؟ فرمایا ہاں عمر تجھے مانگ کے لیا۔ آقا میں آؤں تو تبدیلی کوئی نہ آئے؟ میرے نبی نے فرمایا عمر تو کیسی تبدیلی کی بات کرتا ہے؟ عرض کی آقا اجازت دے نا بس میں تبدیلی لا کے دکھاتا ہوں۔ فرمایا چل جیسے عمر تیری مرضی۔ حضرت عمر آ گئے مکے کے چوک میں، پھر صحن حرم میں، پھر مکے کی گلیوں میں، پھر مکے کے بازاروں میں، اور اعلان ایک ہی ہوتا ہے آئے لوگوں جان لو میں خطاب کا بیٹا عمر یہ اعلان کرتا ہوں میں نے اللہ کو رب مانا اور محمد عربی کو اللہ کا سچا رسول مانا ہے۔ یہ اعلان کر دیا۔ اچھا یہ اعلان کیا، اب سارے کافروں نے جب یہ بات سنی وہ تو اپنے گھروں میں گھس گئے، دروازے انہوں نے اندر سے بند کر لیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ ہلتے جلتے کوئی نہیں، یہ اوں آ کوئی نہیں کرتے، یہ چوں چاں کوئی نہیں کرتے، یہ آگے بولتے شولتے کوئی نہیں، ابھی ہمارا کلیجہ تو ٹھنڈا نہیں ہوا، ایسے بات تو نہیں بنے گی۔ اس سے بڑھ کر آگے بات کی حضرت عمر نے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا ایک اور اعلان بھی سن لو، ایک اور اعلان بھی سن لو، جو اللہ کا نام لیتا تھا تم اس پر ظلم کرتے تھے، جو اللہ کا نام لیتا تھا تم اسے پتھر مارتے تھے، جو اللہ کا نام لیتا تھا تم اسے تکلیفیں ایزائیں اور سزائیں دیتے تھے۔ آج میں عمر یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئے مکے کے کافروں آج کے بعد مسلمان نمازیں چھپ کے نہیں پڑھیں گے، نمازیں چھپ کے نہیں پڑھیں گے۔ آج سے مسلمان نماز علی الاعلان بیت اللہ میں جا کر ادا کریں گے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو ہمارا راستہ روکنا، اگر جرت ہے تو ہمارے راستے میں آ جانا، اگر شوق ہے اپنے بچوں کو یتیم کرانے کا تو پھر عمر کے سامنے آ جاؤ، اگر شوق ہے اپنی بیوی کو بیوہ کروانے کا تو عمر کے سامنے آ جاؤ، اگر شوق ہے اپنے گھر کو برباد کرنے کا تو عمر کے سامنے آ جانا۔ آج سے ہم نماز بیت اللہ میں علی الاعلان پڑھا کریں گے۔ یہ حضرت عمر کی
کعبے میں نماز ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی آمد کا اثر ہے۔ فرمایا اب ایسے نہیں ہوگا کہ تم مسلمانوں کو کمزور کرو۔ اور بولو بیلیو، تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ ایمان سے بتاؤ ذرا، آئی کہ نہ آئی تبدیلی؟ جنہیں چھپ کے نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، آج انہوں نے اعلیٰ اعلان پڑھی کہ نہ پڑھی؟ ایمان سے بتاؤ کیسے تبدیلی آئی؟ مذاکرات سے آئی۔ کیوں جی؟ یہ تو ابھی 40 ہوئے تھے اور پورا مکہ کفر سے بھرا ہوا تھا۔ عمر تو 40 میں آئے نا، ابھی 40 ہیں۔ کیا تعداد دیکھی؟ کیا آلات حرب و ضرب دیکھے؟ کیا حالات دیکھے؟ نہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلع تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہاں تبدیلی لانی ہے تو ایسے لے کے آؤ۔ ہم کلیہ بتاتے ہیں تمہیں تبدیلی لانے کا۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھو کہ اسلام میں جب بھی تبدیلی آئی کیسے آئی۔ اسلام کے چاہنے والوں نے کمال کیا کیے، کام کیا کیے۔ ایسے تبدیلی آئے گی، دلیر ہو کے بات کرو، ہمت سے بات کرو۔ ابھی تم بات کر دو کہ کشمیر ہم آ رہے ہیں، دیکھو کشمیر جو ہے آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تبدیلی ایسے آئے گی، کفر کے آگے جھکنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، اقوام متحدہ کی قراردادوں سے تبدیلی نہیں آئے گی، کفر کے آگے لیٹنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، ہندوؤں سکھوں کو پروٹوکول دینے سے تبدیلی نہیں آئے گی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، مساجد مدارس بند کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی جب بھی آئے گی محمد عربی کی غلامی سے آئے گی۔ تبدیلی جب بھی آئے گی حضور کی غلامی سے آئے گی۔ تم دلیری سے بات تو کرو، تم دلیری سے بات بھی نہیں کرتے تو پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ ایسے تبدیلی تو نہیں، لوگوں کو خواری ملے گی جو ان بیچاروں کو مل گئی ہے، اور آگے آگے یہ خواری بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک لمحے کے اندر حضرت عمر تبدیلی لے آئے۔ کیوں جی؟ آئی کی تبدیلی کہ نہ آئی؟ بولو 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 نا جی، ذرا ایمان سے بتاؤ کیسے آئی؟ حضرت عمر نے کہا میں ابو جہل سے مذاکرات کرتا ہوں۔ کیوں جی؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو بختری، ان سب سے مذاکرات کیے تھے کہ نہیں تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہمارے بھی حقوق ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی بیت اللہ شریف میں جا کر نماز پڑھیں۔ تو مذاکرات ہو گئے، تو مذاکرات میں یہ بات طے ہوگی، ٹھیک ہے جی آپ کے بھی حقوق ہیں، ایک طرف آپ عبادت کرتے رہیں، ایک طرف ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ایسے آئی تبدیلی؟ یا کہ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار کو لہرایا اور لہرا کے فرمایا اوے کفر مذاکرات نہیں مانتا، کفر جب بھی مانتا ہے مسلمان کی تلوار کو مانتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، تم تلوار لہرا کے فرمایا آئے کافرو سن لو، اگر اب تم نے ہمارا راستہ روکا تو ہم تمہارے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ اب سارے کافر اپنے گھروں میں گھس گئے، اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، ثم صلی فی المسجد ظاہرا، آپ فرماتے ہیں کہ جس بیت اللہ میں ہمیں جانے نہیں دیا جاتا تھا، ثم صلی فی المسجد ظاہرا، پھر اس مسجد حرام میں ہم نے علی اعلان جا کے نماز پڑھی۔ اس مسجد حرام میں ہم نے علی اعلان جا کے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے آیا؟ یہ کیسے ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی تلوار کے زور پہ، حضرت عمر کی، ہاں جی، حضرت عمر کی تلوار کے زور پہ۔ جب جذبہ ایسا رکھو گے